أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے کی جنگوں کا ذکر ہو رہا تھا. اس ضمن میں فتح دمشق جو 13 ہجری میں ہوئی اس کے بارے میں کچھ تفصیل بیان کرتا ہوں. یہ آخری جنگ تھی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی. دمشق جو ہے یہ اس کے محلے وقوع کے بارے میں ذکر ہے کہ یہ قدیم دمشق شام کا دارالحکومت اور تاریخی روایات کا حامل شہر تھا. ابتدا میں یہ بت پرستی کا بہت بڑا مرکز تھا، لیکن جب عیسائیت آئی تو اس کے بت قدے کو کلیسیا بنا دیا گیا. یہ ایک اہم تجارتی مرکز تھا. یہاں عرب بھی آباد تھے اور مسلمانوں کے تجارتی قافلے یہاں آتے رہتے تھے، اور اسی وجہ سے انہیں یہاں کے بارے میں معلومات حاصل تھیں. دمشق ایک قلعہ نما فصیل بند شہر تھا. حفاظت اور پائیداری کی وجہ سے اسے امتیازی حیثیت حاصل تھی. اس کی فصیل بڑے بڑے پتھروں سے بنائی گئی تھی. فصیل کی اونچائی 6 میٹر تھی. اس میں انتہائی مضبوط دروازے لگائے گئے تھے. فصیل کی چوڑائی 3 میٹر تھی. دروازے مضبوطی سے بند کیے جاتے تھے. فصیل کے چاروں طرف گہری خندق تھی جس کی چوڑائی 3 میٹر تھی. اس خندق کو دریا کے پانی سے ہمیشہ بھر کر رکھا جاتا تھا. اس طرح دمشق کا کافی مضبوط اور محفوظ حیثیت رکھتا تھا جس میں داخل ہونا آسان نہ تھا. جب حضرت ابوبکر نے شام کی جانب مختلف لشکر روانہ فرمائے تو حضرت ابو عبیدہ کو ایک لشکر کا امیر بنا کر حمص پہنچنے کا حکم دیا. حمص دمشق کے قریب شام کا ایک قدیم مشہور اور بڑا شہر تھا. حضرت ابوبکر کے ارشاد پر حضرت خالد بن ولید نے دمشق پہنچ کر دوسرے اسلامی لشکر کے ساتھ اس کا محاصرہ کر لیا. اہل دمشق قلعہ کی دیوار پر چڑھ کر مسلمانوں پر پتھر اور تیر برساتے تھے. مسلمان چمڑے کی ڈھالوں سے اپنے آپ کو بچاتے. موقع پا کر مسلمان بھی ان کے تیر مارتے. اس طرح 20 دن کا عرصہ گزر گیا لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا. اہل دمشق قلعہ میں محصور ہونے کی وجہ سے سخت تنگی میں تھے. قلعے میں رسد بھی ختم ہونے والی تھی. اس کے علاوہ اہل دمشق کے کھیت قلعے سے باہر تھے، لہذا ان کی کاشتکاری کے کاموں کو نقصان ہو رہا تھا. قلعے میں غلہ نہیں آ سکتا تھا. اشیاء صرف کی بھی قلت تھی. معاشرے کی طوالت کی وجہ سے وہ سخت پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہو گئے تھے. اسی دوران کہ دمشق کے محاصرے کو 20 دن گزر چکے تھے،
مسلمانوں کو خبر ملی کہ ہرقل بادشاہ نے اجنادین کے مقام پر رومیوں کا بھاری لشکر جمع کیا۔ یہ خبر سنتے ہی حضرت خالد باب شرقی سے روانہ ہو کر باب جابیہ پر حضرت ابو عبیدہ کے پاس آئے اور صورتحال سے مطلع کرتے ہوئے اپنی رائے پیش کی کہ ہم دمشق کا محاصرہ ترک کر کے اجنادین میں رومی لشکر سے نپٹ لیں، اور اگر اللہ نے ہمیں فتح دی تو پھر یہاں واپس لوٹ آئیں گے اور دمشق کا مسئلہ حل کریں گے۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ میری رائے اس کے برعکس ہے، کیونکہ 20 دن تک قلعہ میں محصور رہنے کی وجہ سے اہل دمشق تنگ آ گئے ہیں اور ہمارا رعب ان کے دلوں میں سما گیا ہے۔ اگر ہم یہاں سے کوچ کر گئے تو ان کو راحت حاصل ہوگی اور وہ کھانے پینے کی چیزیں قلعے میں کثیر تعداد میں ذخیرہ کر لیں گے، اور جب ہم اجنادین سے یہاں واپس آئیں گے تو یہ لوگ طویل عرصے تک ہمارا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ حضرت خالد نے حضرت ابو عبیدہ کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے محاصرہ جاری رکھا اور دمشق کے قلعہ کے متفرق دروازوں پر مسلمانوں کے تمام متعین سرداروں کو حکم دیا کہ اپنی اپنی طرف سے حملہ میں شدت اختیار کریں۔ حضرت خالد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہر جانب سے اسلامی لشکر نے شدید حملے شروع کیے۔ اس طرح دمشق کے محاصرے پر 21 دن گزر گئے۔ حضرت خالد نے مسلمانوں کو حملے کی شدت بڑھانے کی ترغیب دیتے ہوئے خود باب شرقی سے سخت حملے جاری رکھے۔ اہل دمشق اب بالکل تنگ آ گئے تھے اور ہرقل بادشاہ کے مدد کے منتظر تھے۔ حضرت خالد نے پے در پے حملے جاری رکھے۔ وہ اسی طرح مصروف جنگ تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ قلعہ کی دیوار پر جو رومی تھے وہ دفعتاً تالیاں بجا کر ناچنے کودنے لگے اور خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ مسلمان حیرت سے ان کو دیکھنے لگے۔ حضرت خالد بن ولید نے ایک جانب دیکھا تو ایک بڑا غبار اس طرف اٹھتا ہوا نظر آیا۔ اس کی وجہ سے آسمان تاریک نظر آتا تھا، دن کے وقت میں بھی اندھیرا چھایا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ حضرت خالد فوراً سمجھ گئے کہ اہل دمشق کی مدد کے لیے ہرقل بادشاہ کا لشکر آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں چند مخبروں نے اس خبر کی تصدیق بھی کر دی کہ ہم نے پہاڑ کی گھاٹی کی طرف ایک لشکر جرار دیکھا ہے اور وہ بے شک رومیوں کا لشکر ہے۔ حضرت خالد فوراً آئے اور حضرت ابو عبیدہ کو صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ تمام لشکر لے کر ہرقل بادشاہ کے بھیجے ہوئے لشکر سے مقابلہ کے لیے جاؤں، لہٰذا اس امر میں آپ کا مشورہ کیا ہے؟ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم نے اس جگہ کو چھوڑ دیا تو اہل دمشق قلعہ سے باہر آ کر ہم سے جنگ کریں گے۔ ایک طرف سے ہرقل کا لشکر حملہ آور ہوگا اور دوسری طرف سے اہل دمشق حملہ کریں گے۔ ہم رومیوں کے 2 لشکروں کے درمیان مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ اس پر حضرت خالد نے کہا پھر آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا تم ایک جری اور بہادر شخص کا انتخاب کرو اور اس کے ساتھ ایک جماعت کو دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ کرو۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید نے حضرت زرار بن ازور کو 500 سواروں کا لشکر دے کر رومی لشکر سے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ ایک دوسری روایت میں حضرت زرار کی لشکری تعداد 5000 بھی بیان ہوئی ہے۔ بہرحال حضرت زرار جو ہیں وہ 500 سپاہیوں کو لے کر یا جو بھی لشکر تھا اس کو لے کر رومی لشکر کی جانب روانہ ہو گئے۔ چند سپاہیوں نے رومیوں کا لشکر دیکھ کر آپ سے کہا کہ یہ لشکر بہت بڑا ہے اور ہم صرف 500 ہیں، بہتر یہی ہے کہ ہم واپس چلیں اور اپنے لشکر کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کریں۔ حضرت زرار نے کہا دشمن کی کثرت سے مت گھبراؤ، خدا نے بہت دفعہ قلت کو کثرت پر غالب کیا ہے، وہ اب بھی ہماری مدد کرے گا۔ ساتھیوں، واپس جانا تو جہاد سے فرار ہے۔
جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ کیا تم عرب کی بہادری اور جان نثاری کو داغ لگاؤ گے؟ جسے واپس جانا ہو چلا جائے، میں تو لڑوں گا، اسلام کے نام کو بلند کروں گا، خدا مجھے بھاگتے ہوئے نہ دیکھے۔ تمام مسلمان یک زبان ہو کر بولے کہ ہم اسلام پر نثار ہوں گے، شہادت کا مرتبہ پائیں گے، یعنی کہ ہم تیار ہیں جنگ کے لیے۔ حضرت زرار خوش ہو گئے، حکم دیا کہ دشمن پر ایک ہی بار حملہ کر کے اسے تہس نہس کر دو۔ مسلمان اور حضرت زرار نے رومی لشکر پر مسلسل وار کیے اور بہادری سے لڑائی کی۔ رومی سپہ سالار کے بیٹے نے حضرت زرار پر حملہ کیا اور آپ کے بائیں بازو پر نیزہ مارا، جس کی وجہ سے خون تیزی سے بہنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے آپ نے اسی کے دل پر نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ ایک لمحے کے بعد آپ نے اسی کے دل پر نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ آپ کا نیزہ اس کے سینے میں پھنس گیا اور اس کا پھل ٹوٹ گیا۔ رومی فوج نے آپ کا نیزہ خالی دیکھا تو آپ کی طرف ٹوٹ پڑے اور آپ کو قید کر لیا، کیونکہ ہتھیار نہیں تھا ہاتھ میں۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ حضرت زرار قید ہو گئے ہیں تو بہت غمگین ہو اور پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کئی دفاعی حملے کیے مگر ان کو چھڑا نہ سکے۔ حضرت زرار کی گرفتاری کی خبر جب حضرت خالد کو پہنچی تو آپ بہت پریشان ہوئے اور ساتھیوں سے رومی لشکر کے متعلق معلومات لے کر حضرت ابو عبیدہ سے مشورہ کیا اور حملے کے متعلق رائے لی۔ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ دمشق کے محاصرہ کا معقول انتظام کر کے آپ حملہ کر سکتے ہیں۔ کمانڈر کیونکہ اس وقت حضرت ابو عبیدہ تھے۔ حضرت خالد نے محاصرہ کا انتظام کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ دشمن کا تعاقب کیا اور ان کو ہدایت کی کہ جیسے ہی دشمن ملے اس پر اچانک حملہ کرنا۔ اگر زرار کو ان لوگوں نے قتل نہ کیا ہو تو شاید ہم زرار کو چھڑا لائیں گے، اور اگر زرار کو شہید کیا ہو تو بخدا ہم ان سے بھرپور انتقام لیں گے۔ تاہم مجھے امید ہے کہ اللہ ہم کو زرار کے متعلق صدمہ نہیں دے گا۔ اسی دوران حضرت خالد نے ایک شاہ سوار کو سرخ عمدہ گھوڑے پر دیکھا جس کے ہاتھ میں لمبا چمکدار نیزہ تھا۔ اس کی وضع قطع سے بہادری، دانائی اور جنگی مہارت نمایاں تھی۔ زرہ کے اوپر لباس پہن رکھا تھا، پورا بدن اور منہ چھپا ہوا تھا اور فوج کے آگے آگے تھا۔ حضرت خالد نے تمنا کی کہ کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ شاہ سوار کون ہے، واللہ یہ شخص نہایت دلیر اور بہادر معلوم ہوتا ہے۔ سب لوگ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ لشکر اسلام جب کفار کے قریب پہنچا تو لوگوں نے اس شاہ سوار کو رومیوں پر ایسے حملہ کرتے دیکھا جس طرح باز چڑیوں پر جھپٹتا ہے۔ اس کا ایک حملہ تھا جس نے دشمن کے لشکر میں تہلکہ ڈال دیا اور مقتولین کے ڈھیر لگا دیے، اور بڑھتے بڑھتے دشمن کے لشکر کے درمیان میں پہنچ گیا۔ وہ چونکہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال چکا تھا اس لیے دوبارہ پلٹا اور کافروں کے لشکر کو چیرتا ہوا اندر گھستا چلا گیا۔ جو سامنے آیا اس کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ شخص حضرت خالد ہی ہو سکتے ہیں۔ رافع نے حیرانگی سے خالد سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ حضرت خالد نے فرمایا مجھے معلوم نہیں، میں خود حیران ہوں کہ یہ کون ہے۔ حضرت خالد لشکر کے آگے کھڑے تھے کہ وہی سوار دوبارہ رومیوں کے لشکر سے نکلا۔ رومیوں کا کوئی بھی سپاہی اس کے مقابل نہیں آ رہا تھا، اور یہ تنہا کئی آدمیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے رومیوں کے درمیان لڑ رہا تھا۔ اسی دوران حضرت خالد نے حملہ کر کے اسے کفار کے گھیرے سے نکالا اور یہ شخص لشکر اسلام میں پہنچ گیا۔ حضرت خالد نے اس سے کہا تو نے اپنے غصے کو اللہ کے دشمنوں پر نکالا ہے، بتاؤ تم کون ہو؟ اس سوار نے کچھ نہ بتایا اور پھر جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت خالد نے فرمایا اللہ کے بندے، تو نے مجھے اور تمام مسلمانوں کو بے چینی میں ڈال دیا ہے، تو اس قدر بے پرواہ ہے، آخر تو کون ہے؟ حضرت خالد کے اصرار پر اس نے جواب دیا کہ میں نے نافرمانی کی وجہ سے اعراض نہیں کیا، یہ نہیں کہ میں نافرمان ہوں اس لیے تمہیں جواب نہیں دے رہا، بلکہ مجھے شرم آتی ہے کیونکہ میں مرد نہیں ہوں، ایک عورت ہوں،
عورتیں بھی اس بہادری کا نمونہ دکھاتی تھیں۔ مجھے میرے درد دل نے اس میدان میں اتارا ہے۔ خالد نے پوچھا کہ کون سی عورت؟ فرمایا، اس عورت نے عرض کیا کہ زرار کی بہن خولہ بنت ازور ہوں۔ بھائی کی گرفتاری کا پتہ لگا تو میں نے وہی کیا جو آپ نے دیکھا۔ حضرت خالد نے سن کر کہا کہ ہم سب کو متفقہ حملہ کرنا چاہیے، اللہ سے امید ہے کہ وہ زرار کو قید سے رہائی دلا دے گا۔ حضرت خولہ نے کہا کہ میں بھی حملہ میں پیش رہوں گی۔ پھر خالد نے بھرپور حملہ کیا، رومیوں کے پیر اکھڑ گئے اور رومیوں کا لشکر تتر بتر ہو گیا۔ حضرت رافع نے شجاعت کے جوہر دکھائے۔ مسلمان ایک بار پھر بھرپور حملے کے لیے تیار ہوئے تھے کہ اچانک کفار کے لشکر سے کچھ سوار اس طرف تیزی سے امان مانگتے ہوئے آ گئے۔ حضرت خالد نے فرمایا، ان کو امان دے دو، اور فرمایا میرے پاس لے آؤ۔ پھر خالد نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم روم کی فوج کے لوگ ہیں اور حمص کے رہنے والے ہیں اور صلح چاہتے ہیں۔ حضرت خالد نے فرمایا کہ صلح تو حمص پہنچ کر ہوگی، یہاں پر قبل از وقت ہم صلح نہیں کر سکتے۔ البتہ تم کو امان ہے، جب اللہ فیصلہ کرے گا اور ہم غالب آئیں گے تب وہاں پر بات ہوگی۔ ہاں یہ بتاؤ کہ ہمارے ایک بہادر جس نے تمہارے سردار کے لڑکے کو قتل کیا تھا، اس کے متعلق تم کو کچھ معلوم ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ شاید آپ ان کے متعلق پوچھتے ہیں جو ننگے بدن تھے اور جنہوں نے ہمارے بہت سے آدمیوں کو مارا اور سردار کے بیٹے کو قتل کیا تھا۔ خالد نے فرمایا، ہاں وہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس وقت وہ قید ہوئے اور وردان کے پاس پہنچے تو وردان نے اس کو 100 سواروں کی جمعیت میں حمص روانہ کیا تاکہ بادشاہ کے پاس پہنچایا جائے۔ یہ سن کر خالد بہت خوش ہوئے اور حضرت رافع کو بلا کر فرمایا کہ تم راستوں کو اچھی طرح جانتے ہو، اپنی مرضی کے جوانوں کو لے کر حمص پہنچنے سے پہلے حضرت زرار کو چھڑاؤ اور اپنے رب کے ہاں اجر پاؤ۔ حضرت رافع نے 100 جوانوں کو چن لیا اور ابھی جانے ہی والے تھے کہ حضرت خولہ نے منت سماجت کر کے حضرت خالد سے جانے کی اجازت حاصل کر لی اور سب لوگ حضرت رافع کی سرکردگی میں حضرت زرار کی رہائی کے لیے حمص روانہ ہو گئے۔ حضرت رافع تیزی سے چلے اور ایک مقام پر پہنچ کر آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ خوش ہو جاؤ، دشمن ابھی آگے نہیں گیا، اور وہاں پر اپنے ایک دستے کو چھپا دیا۔ یہ لوگ اسی حالت میں تھے کہ غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا۔ حضرت رافع نے مسلمانوں کو چوکنا رہنے کا حکم دیا۔ مسلمان تیار بیٹھے تھے کہ رومی پہنچ گئے۔ حضرت زرار ان کی قید میں تھے اور درد بھرے لہجے میں اشعار پڑھ رہے تھے کہ اے مخبر، میری قوم اور خولہ کو یہ خبر پہنچا دو کہ میں قیدی ہوں اور مشکوں میں بندھا ہوا ہوں۔ شام کے کافر اور بے دین میرے گرد جمع ہیں اور تمام زرہ پہنے ہوئے ہیں۔ اے دل، تو غم و حسرت کی وجہ سے مر جا، اور اے جوان، مردی کے آنسو میرے رخسار پر بہہ جا۔ یہ شعر پڑھ رہے تھے جن کے معنی یہ ہیں۔ حضرت خولہ نے زور سے آواز دی کہ تیری دعا قبول ہو گئی، اللہ کی مدد آ گئی، میں تیری بہن خولہ ہوں۔ اور یہ کہہ کر اس نے زور سے تکبیر بلند کر کے حملہ کر دیا اور دیگر مسلمان بھی تکبیر کہتے ہوئے حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں نے اس دستے پر قابو پا لیا، سب کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت زرار کو اللہ نے رہائی دلائی اور مال غنیمت مسلمانوں کو مل گیا۔ حضرت خولہ نے اپنے ہاتھوں سے بھائی کی رسیاں کھول دیں اور سلام کیا۔ حضرت زرار نے اپنی بہن کو شاباش دی اور خوش آمدید کہا، ایک لمبا نیزہ ہاتھ میں لیا اور ایک گھوڑے پر سوار ہوئے، خدا کا شکر ادا کیا۔ یہاں یہ خوشی ہوئی اور وہاں دمشق میں حضرت خالد نے سخت حملہ کر کے وردان کو شکست فاش دی۔ وہ لوگ بھاگ گئے اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا۔ وہ حضرت زرار اور دیگر مسلمانوں سے ملاقات ہوئی۔ وہاں حضرت زرار اور دیگر مسلمانوں سے ملاقات ہوئی۔ فتح کی خبر حضرت عبیدہ کو بھیج دی۔ اب مسلمانوں نے یقین کر لیا کہ دمشق فتح ہونے والا ہے۔ دوسری طرف اسلامی لشکر دمشق میں مقیم تھا
اور قلعے کا محاصرہ جاری تھا کہ بصرہ سے حضرت عباد بن سعید حضرت خالد کے پاس آئے اور اطلاع دی کہ رومیوں کے 90,000 کا لشکر بمقام اجنادین جمع ہوا ہے۔ حضرت خالد نے حضرت ابو عبیدہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا لشکر ملک کے شام میں متفرق مقامات پہ منتشر ہے، لہٰذا ان تمام کو خط لکھ دو کہ وہ ہمیں اجنادین میں آ ملے، اور ہم بھی اب قلعہ دمشق کا محاصرہ ترک کر کے اجنادین کی جانب کوچ کریں گے۔ ہرقل کو وردان کی شکست کی خبر پہنچ چکی تھی، نیز اس کے بیٹے کے قتل ہونے کا مفصل حال معلوم ہو چکا تھا، لہذا ہرقل نے اس کو خوب ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے لکھا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ ننگے بھوکے عربوں نے تجھے شکست دے دی ہے اور تیرے بیٹے کو قتل کیا ہے، نہ مسیح نے اس پر رحم کیا اور نہ تم پر۔ اگر تیری بہادری شمشیر زنی کا چرچا نہ ہوتا، بہادری اور شمشیر زنی کا چرچا نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ خیر اب جو ہوا سو ہوا، میں نے اجنادین کی طرف 90,000 فوج روانہ کی ہے، تجھے اس کا سردار مقرر کرتا ہوں۔ حضرت خالد نے دمشق کا محاصرہ ختم کر کے اجنادین کی طرف لشکر کو روانہ ہونے کا حکم دیا۔ حکم ملتے ہی مسلمانوں نے فوراً خیمے اکھیڑ کر باقی مال اسباب اونٹوں پر لادنا شروع کیا۔ مال غنیمت کے اونٹوں کو اور مال و اسباب کے اونٹوں کو عورتوں اور بچوں کے ساتھ لشکر کے پیچھے کی جانب رکھا اور باقی سواروں کو لشکر کے آگے رکھا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ میں عورتوں اور بچوں کے قافلہ کے ساتھ لشکر کے پیچھے رہوں، حضرت ابو عبیدہ کا، اور آپ لشکر کے آگے رہیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ وردان اپنا لشکر لے کر اجنادین سے دمشق کی طرف روانہ ہوا ہو اور اس سے آمنا سامنا ہو جائے۔ اگر تم لشکر کے آگے رہو گے تو تم ان کو روک سکو گے اور مقابلہ کر سکو گے، لہذا تم آگے رہو اور میں پیچھے رہتا ہوں۔ حضرت خالد نے کہا آپ کی رائے مناسب ہے، میں آپ کی رائے و تجویز کے خلاف نہیں کروں گا۔ جب اسلامی لشکر دمشق کے محاصرہ ترک کر کے روانہ ہوا تو لشکر کو کوچ کرتے دیکھ کر اہل دمشق خوشی سے اچھلنے کودنے لگے اور تالیاں بجا کر اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ اسلامی لشکر کو کوچ کے متعلق اہل دمشق نے مختلف آراء ظاہر کیں۔ کسی نے کہا کہ اجنادین میں ہمارے عظیم لشکر کے جمع ہونے کی خبر سن کر مسلمان ملک شام میں اپنے دوسرے لشکر کے پاس جمع ہونے گئے ہیں۔ کسی نے کہا کہ محاصرہ سے تنگ آ کر کسی اور مقام پر لشکر کشی کرنے جا رہے ہیں، اور بعض نے تو یہاں تک کہا کہ ملک حجاز کی طرف بھاگ کر جا رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں۔ اہل دمشق ایک شخص کے پاس جمع ہو گئے جس کا نام بولس تھا، یہ جتنے تھے وہ لوگ، اور وہ اس سے قبل کسی بھی جنگ میں صحابہ کے سامنے نہیں آیا تھا۔ یہ شخص ہرقل کا نہایت معتمد اور اعلیٰ درجہ کا تیر انداز تھا۔ اہل دمشق نے اس کو امیر بنایا اور ہر قسم کا لالچ دے کر جنگ کے لیے آمادہ کیا، نیز انہوں نے اس بات کی قسمیں کھائیں کہ وہ میدان جنگ چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے، اور جو بھی ان میں سے میدان چھوڑے گا تو آپ کا اختیار ہوگا کہ اسے اپنے ہاتھ سے قتل کر دیں۔ یہ عہد و پیمان جب مکمل ہو گیا اور بولس گھر میں داخل ہو کر زرہ پہننے لگا تو بیوی نے پوچھا کہ کہاں جاتے ہو؟ بولس نے کہا کہ دمشق والوں نے مجھے اپنا امیر بنایا ہے، اب عربوں کے ساتھ لڑنے جا رہا ہوں۔ بیوی نے اس سے کہا کہ ایسا مت کرو، بلکہ گھر میں بیٹھے رہو، تم عربوں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے تمہیں، ان سے خواہ مخواہ مت لڑو۔ میں نے آج ہی خواب میں دیکھا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کمان ہے اور ہوا میں چڑیوں کا شکار کر رہے ہو۔ بعض چڑیاں زخمی ہو کر گر گئیں مگر پھر اٹھ کر اڑنے لگیں۔ میں تعجب میں پڑ گئی کہ اچانک اوپر سے خواب میں دیکھا کہ ایک عقاب اوپر سے عقاب آ گئے، ایک نہیں کئی عقاب آ گئے، اور تم اور تمہارے ساتھیوں پر ایسے ٹوٹ پڑے کہ سب کو نیست و نابود کر دیا۔ بولس نے کہا تو نے مجھے بھی خواب میں دیکھا تھا؟ اس نے کہا ہاں، عقاب نے زور سے تجھے ٹھونک ماری اور تو بے ہوش ہو گیا تھا۔ بولس نے یہ باتیں سن کے تو اپنی بیوی کو تھپڑ مارا
اور کہا کہ تیرے دل میں عربوں کا خوف بیٹھ گیا ہے، خواب میں بھی وہی خوف ہے، گھبراؤ مت، میں ابھی ان کے امیر کو تیرا خادم اور اس کے ساتھیوں کو بکریوں اور خنزیروں کا چرواہا بنا دوں گا۔ بولس نہایت تیزی سے 6,000 سوار اور 10,000 پیدل لشکر لے کر مسلمانوں کے پیچھے ان کے مقابلے کے لیے نکل گیا اور اسلامی فوج کی عورتوں، بچوں، مال مویشی اور ابو عبیدہ کے 1,000 لشکر کا تعاقب کیا۔ مسلمان بھی مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کفار پہنچ گئے۔ بولس سب سے آگے تھا۔ اس نے ایک دم 6,000 سپاہیوں کے ساتھ ابو عبیدہ پر حملہ کیا۔ بولس کا بھائی بطرس پیدل فوج کے ساتھ عورتوں کی طرف بڑھا اور کچھ عورتیں گرفتار کر کے دمشق کی طرف واپس پلٹا۔ ایک جگہ پر پہنچ کر اپنے بھائی کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے یہ مصیبت ناگہانی دیکھ کر فرمایا کہ خالد کی رائے صحیح تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے رہیں گے۔ ادھر عورتیں اور بچے چلا رہے تھے، ادھر 1,000 مسلمانوں نے بہادری سے مقابلہ کیا۔ بولس نے حضرت ابو عبیدہ پر بار بار حملہ کیا، آپ نے بھی شدید مقابلہ کیا۔ حضرت سہل تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر حضرت خالد کے پاس پہنچے اور سارا قصہ سنایا۔ حضرت خالد نے انا للہ پڑھا۔ آپ نے حضرت زافع اور عبد الرحمن بن عوف کو 1,000 لشکر دے کر روانہ کیا تاکہ بچوں اور عورتوں کی حفاظت ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت زرار کو 1,000 سوار دے کر رخصت کیا اور خود بھی لشکر لے کر دشمن کی طرف چلے۔ ادھر حضرت ابو عبیدہ بولس کے ساتھ مصروف جنگ تھے۔ اتنے مختلف علاقوں سے آنے والے مسلمانوں کے لشکر پہنچ گئے۔ انہوں نے ایسا حملہ کیا کہ دمشق سے آ کر حملہ کرنے والے رومیوں کو اپنی ذلت و خواری کا یقین ہو گیا۔ حضرت زرار آگ کے شعلہ کی طرح بولس کی طرف بڑھے۔ اس نے جب آپ کو دیکھا تو کانپ اٹھا اور پہچان لیا۔ بولس گھوڑے سے اتر کر پیدل بھاگنے لگا۔ حضرت زرار نے بھی اس کو تعقب کیا اور اس کو زندہ پکڑ لیا اور قید کر لیا۔ اس جنگ میں کفار کے 6,000 آدمیوں میں سے بمشکل 100 آدمی زندہ بچے تھے۔ حضرت زرار پریشان تھے کیونکہ حضرت خولہ بھی قید ہو چکی تھی۔ حضرت خالد نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، ہم نے ان کے ایسے آدمی پکڑے ہوئے ہیں جن کے بدلے میں وہ ہمارے قیدی آسانی سے رہا کر دیں گے۔ حضرت خالد نے 2,000 سپاہیوں کو اپنے ساتھ لیا اور باقی تمام افواج کو حضرت ابو عبیدہ کے حوالے کر دیا تاکہ عورتوں کی حفاظت ہو جائے، اور خود قیدی خواتین کی تلاش میں نکل گئے۔ اب جلدی جلدی چل کر اس جگہ پہنچے جہاں پر دشمن مسلمان عورتوں کو قید کر کے لے گئے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ غبار اڑ رہا ہے۔ آپ کو تعجب ہوا کہ یہاں لڑائی کیوں ہو رہی ہے۔ پتہ کرنے معلوم ہوا کہ بولس کا بھائی بطرس عورتوں کو گرفتار کر کے نہر کے پاس بھائی کے انتظار میں رک گیا تھا اور اب وہ عورتوں کو آپس میں بانٹنے لگے تھے۔ بطرس نے حضرت خولہ کے بارے میں کہا کہ یہ میری ہے۔ انہوں نے عورتوں کو ایک خیمہ میں قید کر دیا اور خود آرام کرنے لگے، اور انہیں بولس کا انتظار بھی تھا۔ ان عورتوں میں سے اکثر بہادر اور تجربہ کار شاہ سوار عورتیں بھی تھیں۔ وہ ہر قسم کی جنگ جانتی تھیں۔ یہ آپس میں جمع ہوئیں اور حضرت خولہ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے قبیلہ حمیر کی بیٹیوں اور اے قبیلہ طبہ کی یادگاروں، کیا تم اس پر راضی ہو کہ رومی کفار تم کو لونڈیاں بنائیں؟ کہاں گئی تمہاری شجاعت اور کیا ہوئی تمہاری وہ غیرت جس کا ذکر عرب مجلسوں میں ہوا کرتا تھا؟ افسوس، میں تمہیں غیرت سے علیحدہ اور شجاعت و حمیت سے خالی پا رہی ہوں۔ اس آنے والی مصیبت سے تو تمہاری موت افضل ہے۔ یہ سن کر ایک صحابیہ نے کہا، اے خولہ، تو نے جو کچھ بیان کیا ہے بے شک درست ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ ہم قید میں ہیں، ہمارے ہاتھ میں نیزہ تلوار نہیں ہے، ہم کیا کر سکتی ہیں؟ نہ گھوڑا ہے نہ اسلحہ ہے، کیونکہ اچانک ہم کو قید کر لیا گیا ہے۔ حضرت خولہ نے فرمایا کہ ہوش کرو، خیموں کے ستون تو موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ انہیں اٹھا کر ان بدبختوں پر حملہ کریں، آگے مدد اللہ فرمائے گا، یا ہم غالب آ جائیں گے ورنہ شہید تو ہو جائیں گی۔ اس پر ہر خاتون نے خیمہ کی ایک ایک لکڑی اٹھائی۔ حضرت خولہ ایک لکڑی کندھے پر رکھ کر آگے ہوئیں۔ حضرت خولہ نے اپنے ماتحت خواتین سے فرمایا کہ زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک ساتھ ہو جاؤ، متفرق نہ ہونا، ورنہ سب قتل ہو جاؤ گی۔ اس کے بعد حضرت خولہ نے آگے بڑھ کر ایک رومی کافر کو مار کر قتل کیا۔
رومی لوگ ان عورتوں کی جرت و بہادری دیکھ کر حیران ہو گئے۔ بطرس نے کہا، بدبختو یہ کیا کر رہی ہیں؟ ایک صحابیہ نے جواب دیا کہ آج ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ان لکڑیوں سے تمہارے دماغ درست کر دیں اور تمہیں قتل کر کے اپنے اسلاف کی عزتوں کی حفاظت کریں۔ بطرس نے کہا کہ ان کو زندہ پکڑ لو اور خولہ کو زندہ پکڑنے کا خاص خیال رکھو۔ چاروں طرف سے 3000 رومی حلقہ باندھ کر کھڑے تھے، مگر کوئی شخص عورتوں تک نہیں آ سکتا تھا۔ اگر وہ آگے بڑھتا تو یہ عورتیں ان کے گھوڑوں اور پھر ان کو مار دیتی تھیں۔ اس طرح 30 سواروں کو ان عورتوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بطرس یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، گھوڑے سے نیچے اترا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہو کر تلواروں سے حملہ آور ہوا، مگر یہ عورتیں ایک جگہ اکٹھی ہوئیں اور سب کا مقابلہ کیا اور کوئی قریب نہ آ سکا۔ حضرت خولہ کو مخاطب کرتے ہوئے بطرس نے کہا کہ اے خولہ، اپنی جان پر رحم کرو، میں تمہاری قدر کرتا ہوں، میرے دل میں بھی تیرے لیے بہت کچھ ہے۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ میں بادشاہ جیسا آدمی تیرا مالک بنوں اور میری ساری جائیداد تمہاری جائیداد ہو جائے؟ حضرت خولہ نے فرمایا، اے کافر بدبخت، خدا کی قسم اگر میرا بس چلے تو ابھی تیرا سر لکڑی سے توڑ دوں۔ واللہ مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ تو میری بکریاں اور اونٹ چرائے، چاہے جائے کہ تو میری برابری کا دعویٰ کرے۔ اس پر بطرس نے لشکر سے کہا کہ ان سب کو قتل کر دو۔ لشکر والے نئے سرے سے تیار ہو رہے تھے اور ابتدائی حملہ کرنے والے تھے کہ مسلمان حضرت خالد کی سرکردگی میں وہاں پہنچ گئے۔ آپ کو تمام حالات و واقعات کا علم ہوا۔ عورتوں کی بہادری اور مقابلے سے مسلمان بہت خوش ہوئے اور پھر پورے لشکر نے کفار کے ارد گرد دائرہ ڈال دیا اور ایک ساتھ حملہ کیا۔ حضرت خولہ نے چلا کر کہا، اللہ کی مدد آ گئی ہے، اللہ نے مہربانی کر دی ہے۔ جب بطرس نے مسلمانوں کو دیکھا تو پریشان ہو گیا اور بھاگنے لگا، مگر بھاگنے سے پہلے اس نے 2 مسلمان شاہ سواروں کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ ان میں سے ایک خالد اور دوسرے حضرت زرار تھے۔ زرار نے اس کو ایک نیزہ مارا، وہ گھوڑے سے گرتے گرتے بچا۔ پھر زرار نے دوسرا وار کیا اور وہ ڈھیر ہو گیا۔ مسلمانوں نے بہت سے رومیوں کو قتل کیا، جو بچ گئے وہ دمشق بھاگ گئے۔ جب حضرت خالد واپس لوٹے تو بولس کو بلایا اور اس کو اسلام پیش کیا اور فرمایا، اسلام قبول کرو ورنہ تیرے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو تیرے بھائی کے ساتھ کیا گیا۔ بولس نے کہا، میرے بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ خالد نے فرمایا، اس کو قتل کیا ہے۔ بولس نے اپنے بھائی کا انجام دیکھ کر کہا کہ اب زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے، مجھے بھی بھائی کے ساتھ ملا دو۔ چنانچہ اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ بہرحال جو اسلامی لشکر پھر اجنادین کے مقام پر جمع ہو گئے، یہ تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے۔ دمشق کا یہ دوسرا محاصرہ ہوا، پہلے تو چھوڑا تھے نا۔ اب اس جنگ کے بعد دوبارہ دمشق کا محاصرے کے بارے میں لکھا ہے کہ اجنادین کی فتح کے بعد حضرت خالد نے اسلامی لشکر کو دمشق کی جانب دوبارہ کوچ کرنے کا حکم دیا۔ اہل دمشق کو اجنادین میں رومی لشکر کی شکست کی اطلاع پہلے ہی مل چکی تھی، لیکن جب انہیں یہ خبر ملی کہ اسلامی لشکر اب دمشق کی طرف آ رہا ہے تو وہ بہت گھبرائے۔ دمشق کی اطراف میں بسنے والے بھاگ کر قلعے میں پناہ گزین ہو گئے اور قلعے میں کافی تعداد میں غلہ اور اشیاء صرف جمع کر لیں تاکہ اگر اسلامی لشکر کا محاصرہ لمبا ہو جائے تو ذخیرہ ختم نہ ہو۔ اس کے علاوہ ہتھیار اور سامان جنگ بھی اکٹھا کر لیا۔ قلعے کی دیواروں پر منجنیق، پتھر، ڈھال، تیر، کمان وغیرہ سامان پہنچا دیا تاکہ قلعے کی دیوار سے محاصرہ کرنے والوں پر حملہ کیا جائے۔ اسلامی لشکر نے دمشق کے قریب پڑاؤ کیا، پھر اسلامی لشکر نے آگے بڑھ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت خالد نے دمشق کے تمام دروازوں پر سرداروں کو ان کے لشکر سمیت متعین کر دیا۔ اس وقت دمشق کا حاکم توما تھا۔ دمشق کے رؤساء، امراء اور دانش مند لوگوں نے توما کو مشورہ دیا کہ ہمارے پاس اسلامی لشکر سے مقابلے کی طاقت نہیں، اس لیے یا تو ہرقل سے مدد طلب کرو یا پھر مسلمانوں سے مصالحت کر لو، جو وہ طلب کریں انہیں دے کر اپنی جان بچاؤ۔ اس پر توما نے تکبر اور غرور سے کہا کہ میں عربوں کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتا، میں ہرقل اعظم کا داماد اور جنگ کا ماہر ہوں، میرے ہوتے ہوئے مسلمانوں کو شہر میں پاؤں رکھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔
روسا کے سمجھانے پر توما نے یہ کہہ کر انہیں تسلی دی کہ عنقریب ہرقل کی طرف سے ایک بڑا لشکر ہماری مدد کے لیے آ رہا ہے۔ توما نے ہر طرف سے مسلمانوں پر شدت سے حملے کا حکم دیا۔ ان حملوں کے دوران کئی مسلمان زخمی اور شہید ہوئے۔ حضرت ابان بن سعید کو بھی ایک زہر آلود تیر لگا۔ تیر نکالنے کے بعد انہوں نے زخم پر امامہ باندھ لیا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں زہر ان کے جسم میں سرایت کر گیا اور وہ غش کھا کر گر گئے اور وہی کچھ دیر بعد جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت ابان کا نکاح اجنادین کی جنگ کے دوران حضرت ابان سے ہوا تھا، اور ان کے ہاتھ کی مہندی کا رنگ اور سر میں عطر کی خوشبو باقی تھی، یعنی بالکل تازہ شادی تھی۔ حضرت ابان کا شمار عرب کی ان بہادر خواتین میں ہوتا تھا جو جہاد کرنے میں پیش رہتی تھیں۔ جب ان کو اپنے خامد کی شہادت کی اطلاع ملی تو وہ بھاگتی ہوئی اور ٹھوکریں کھاتی ہوئی آئیں اور اپنے خامد کی لاش کے پاس صبر و استقلال کا ایک پیکر بن کر کھڑی ہو گئیں۔ اپنی زبان سے ناشکری کا ایک کلمہ بھی نہ نکالا اور اپنے خامد کی جدائی میں چند اشعار کہے۔ حضرت خالد بن ولید نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تدفین کے بعد حضرت ابان اپنے خیمے کی طرف ایک عزم محکم اور پختہ ارادے کے ساتھ گئیں، اپنے ہتھیار تھامے اور اپنے چہرے پر کپڑا باندھا اور باب توما پر پہنچ گئیں جہاں ان کے خامد شہید ہوئے تھے۔ باب توما پر اس وقت سخت لڑائی جاری تھی۔ حضرت ابان ان مسلمانوں میں شامل ہو کر سخت لڑائی لڑتی رہیں اور اپنے تیروں سے کئی رومیوں کو زخمی اور موت کے گھاٹ اتار دیا، اور بالآخر لڑائی کے دوران موقع پا کر توما کے محافظ کا نشانہ لیا جس کے ہاتھ میں صلیب اعظم تھی۔ یہ صلیب سونے کی بنی ہوئی تھی اور اس میں قیمتی جواہر جڑے ہوئے تھے۔ صلیب اعظم اٹھانے والے شخص رومیوں کو جنگ کی ترغیب دیتا تھا اور صلیب کے وسیلے سے فتح و کامیابی کی دعا مانگتا تھا۔ حضرت ابان کا تیر جیسے ہی اس کو شخص کو لگا، اس کے ہاتھ سے صلیب گر گئی اور مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئی۔ توما نے جب دیکھا کہ صلیب مسلمانوں کے قبضے میں چلی گئی ہے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کو واپس لینے کے لیے نیچے اتر آیا اور دروازہ کھول کر مسلمانوں سے مقابلہ شروع کر دیا۔ اس دوران قلعے کے اوپر سے رومیوں نے بھی سخت حملے کرنے شروع کر دیے۔ اس دوران حضرت ابان نے موقع دیکھ کر توما کی آنکھ کا نشانہ لے کر تیر چلایا اور اس کی آنکھ ہمیشہ کے لیے اندھی کر دی۔ اس پر توما کو اپنے ساتھیوں سمیت پیچھے ہٹنا پڑا اور انہوں نے قلعے میں داخل ہو کر دروازے بند کر لیے۔ توما کی حالت دیکھ کر اہل دمشق نے کہا کہ اس لیے ہم نے کہا تھا کہ ان عربوں سے مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، اس لیے عربوں سے مسالیت کی کوئی صورت اختیار کرنی چاہیے۔ اس پر توما مزید غضبناک ہو گیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنی آنکھ کے بدلے میں ان کی 1000 آنکھیں پھوڑ ڈالوں گا۔ اہل دمشق کو حمص سے 20,000 فوج کی مدد آنے کی توقع تھی، مگر اسلامی فوج نے یہ تدبیر کی کہ فوج کے ایک دستے کو دمشق کے راستے پر مقرر کر دیا۔ اس طرح حمص سے آنے والی فوج کو وہیں روک لیا گیا۔ مسلمانوں نے دمشق کا سخت محاصرہ کر رکھا۔ اس میں حملوں، تیر اندازی اور منجنیقوں سے دشمن کو خوب پریشان کرتے رہے۔ اہل دمشق کو جب یقین ہو گیا کہ ان کو امداد نہیں پہنچ سکتی تو ان میں کمزوری اور بزدلی پیدا ہو گئی اور انہوں نے مزید جدوجہد ترک کر دی اور مسلمانوں کے دلوں میں ان کو زیر کرنے کا جذبہ بڑھ گیا۔ اہل دمشق کا خیال تھا کہ سردیوں کی شدت میں مسلمان طویل محاصرہ کی تکلیفوں کو برداشت نہیں کر سکیں گے، لیکن مسلمانوں نے حالات کا نہایت بہادری سے مقابلہ کیا۔ دمشق کے اطراف کے خالی مکانات کو مسلمانوں نے راحت و آرام کے لیے استعمال کیا۔ ہفتہ واری انضام کے مطابق باری باری جو فوج محاذ پر ہوتی وہ آ کر آرام کرتی، اور جب وہ چلی جاتی تو دوسری فوج آ کر آرام کرتی، اور دروازوں پر متعین ان فوجی دستوں کے پیچھے ان کی حمایت و نگرانی کے لیے دوسری فوج مقرر ہوتی۔ اس طرح طویل سے طویل محاصرے پر بھی قابو پانا آسان ہو گیا، لیکن مسلمانوں نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ دشمن کی منظم رکاوٹوں کو توڑنے کے لیے ان کی میدانی تحقیقات اور جنگی چالیں اپنا کام کرتی رہیں، اور رکاوٹوں کے اس منظم اور طویل سلسلے میں حضرت خالد بن ولید ایک ایسے مناسب مقام کے انتخاب میں کامیاب ہو گئے جہاں سے دمشق میں داخل ہونا ممکن تھا۔ یہ دمشق کا سب سے بہتر خطہ تھا
اس مقام پر خندق کا پانی کافی گہرا تھا اور وہاں سے داخل ہونا کافی دشوار طلب کام تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے دمشق میں داخل ہونے کی تدبیر یہ نکالی کہ چند رسیوں کو اکٹھا کیا تاکہ فصیل پر چڑھنے اور دمشق میں اترنے کے لیے ان میں پھندا لگا کر سیڑھیوں کا کام لیا جا سکے۔ حضرت خالد بن ولید کو کسی ذریعے سے یہ خبر مل گئی تھی کہ دمشق کے بطریق رومی فوج کے 10,000 لشکری کا قائد جو تھا، اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، ایک کمانڈر کے ہاں بچی کی ولادت ہوئی ہے، اور سارے لوگ جن میں اس کے محافظ سپاہی بھی تھے دعوت میں مشغول ہیں۔ چنانچہ وہ سب خوب کھا پی کر مست ہو کر سو گئے اور اپنی اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو گئے۔ اسی دوران حضرت خالد بن ولید اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مشکیزوں کے سہارے خندق عبور کر کے فصیل تک پہنچ گئے اور رسیوں کے پھندے لگا کر انہیں بطور سیڑھی کے فصیل پر مضبوطی سے پھنسا دیا اور متعدد رسیاں فصیل سے لٹکا دیں۔ اس پر رسیوں کے سہارے کافی زیادہ تعداد میں مسلمان فصیل پر چڑھ گئے اور اندر اتر گئے اور دروازوں تک پہنچ گئے۔ دروازوں کی کنڈیوں کو تلوار سے کاٹ کر الگ کر دیا۔ اس طرح اسلامی فوجیں دمشق میں داخل ہو گئیں۔ حضرت خالد کی فوج مشرقی دروازے پر قابض ہو گئی تو رومیوں نے گھبراہٹ میں حضرت ابو عبیدہ سے مغربی دروازے پر صلح کی درخواست کی، حالانکہ پہلے وہ مسلمانوں کی طرف سے صلح کی درخواست کو مسترد کر چکے تھے اور جنگ پر مضد تھے۔ حضرت ابو عبیدہ نے خوش دلی سے صلح کو منظور کر لیا۔ اس پر رومیوں نے قلعے کے دروازے کھول دیے اور مسلمانوں سے کہا کہ جلد آؤ اور ہمیں اس دروازے کے حملہ آوروں یعنی حضرت خالد سے بچاؤ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تمام دروازوں سے مسلمان صلح کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے اور حضرت خالد اپنے دروازے سے لڑائی کرتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے۔ حضرت خالد اور باقی چاروں اسلامی امراء شہر کے وسط میں ایک دوسرے سے ملے۔ حضرت خالد بن ولید نے اگرچہ دمشق کا کچھ حصہ لڑ کر فتح کیا تھا، لیکن چونکہ حضرت ابو عبیدہ نے صلح منظور کر لی تھی، اس لیے مفتوحہ علاقے میں بھی صلح کی شرائط تسلیم کی گئیں۔ یہاں یہ واضح ہو کہ دمشق کی فتح کو بعض لوگ مورخین حضرت عمر کے عہد خلافت میں بیان کرتے ہیں، لیکن دمشق کا یہ معرکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں شروع ہو چکا تھا۔ البتہ اس کی فتح کی خبر جب بھیجی گئی مدینہ تو اس وقت حضرت ابوبکر کی وفات ہو چکی تھی۔ تو یہ ابوبکر کے زمانے کی یہ آخری جنگ تھی۔ آئندہ انشاءاللہ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کے جو باقی پہلو ہیں وہ بیان ہوں گے۔ اس وقت میں چند مرحومین کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا ہے مکرم عمر ابو ارقوب صاحب، جو فلسطین کے صدر جماعت تھے، جنوبی فلسطین کے۔ یہ 15 اگست کو 70 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عمر ابو ارقوب صاحب نے 2010 میں MTL عربیہ کے ذریعے جماعت سے متعارف ہوئے۔ اس بارے میں انہوں نے کہا کہ جب میں نے سب سے پہلے MTA دیکھا تو محسوس کیا کہ بے شک یہ لوگ نیک اور صالح ہیں۔ میں ایک طرف عالم اسلام کو قتل و غارت، ڈاکہ، چوری اور باہمی منافرت کی حالت میں دیکھتا ہوں، اور دوسری طرف جماعت احمدیہ صلہ رحمی کی تعلیم دیتی ہے اور تہجد پڑھنے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی تلقین کرتی ہے، جس سے میں کافی متاثر ہوا اور میں نے کہا کہ یہی سچی جماعت ہے جس کی پیروی ہم پر واجب ہے۔ پھر کہتے ہیں استخارے کے بعد مجھے یقین ہو گیا۔ پھر انہوں نے خواب بھی ایک دیکھی تھی کہ یہی سچی جماعت ہے، اور کہتے ہیں میں اپنی وفات تک انہوں نے یہ عہد کیا کہ میں وفات تک اس جماعت سے منسلک رہوں گا۔ ہر مشکل وقت میں مرحوم بہت ثابت قدم رہتے تھے۔ مرحوم کہا کرتے تھے کہ جب تک میں زندہ ہوں تو اپنے عہد پر ثابت قدم رہوں گا۔ ان کی بیعت کے بعد ان کی اہلیہ محترمہ نے رویا میں دیکھا کہ چند احمدی لوگ ہیں، مکرم عمر صاحب کو اپنے گھر میں ایک کمرے میں لے گئے
انہوں نے ان کو نہلایا اور ان کے سینے کو کھول کر صاف کیا اور مجھے کہا کہ دیکھو ہم ان کو بہترین حالت میں واپس لے آئے ہیں۔ خلافت سے بے انتہا محبت کرنے والے تھے اور بڑی دعائیں کیا کرتے تھے۔ مرحوم جماعت سے اخلاص کا تعلق رکھنے والے تھے۔ اپنے گھر کے ایک حصے کو جو نچلی منزل تھی جماعت کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ جماعت احمدیہ جنوبی فلسطین مرحوم کے مکان میں نماز جمعہ، عیدین اور اجلاسات کے لیے جمع ہوتی، اور ان کے بیٹے نے کہا کہ مرحوم کی وصیت ہے کہ یہ حصہ جماعت کے لیے وقف رہے گا۔ ان کے مخالفین ان کو بیماری کے دنوں میں کہتے تھے جماعت احمدیہ سے توبہ کرو، بیماری ہٹ جائے گی، لیکن مرحوم اس کے باوجود ان سے تبلیغی مباحثہ کیا کرتے تھے۔ اور ایک شخص جو بہت زیادہ بڑھ بڑھ کے تھا بولنے والا مخالفت میں، اس سے مباحثہ کیا اور اس کے ایسے لاجواب کر دیا کہ اس کو کوئی جواب نہیں سوچا۔ بیماری کی شدت کی وجہ سے مرحوم کو جب بیماری کا دن گزر رہے تھے ان کے، اگلے دن آئی سی یو میں منتقل ہونا پڑا۔ مباحثے کے دوران مرحوم کے بیٹے نے اس ملا سے کہا جو بہت زیادہ بڑھ بڑھ کے ان سے بحث کرنے والا تھا کہ والد صاحب کو چھوڑ دو، یہ صاحب تجربہ ہیں، تم ان کو نہیں منا سکتے۔ بہرحال بیٹا کہتا ہے کہ مرحوم نے مرض الموت میں یہ نصیحت کی تھی کہ میری موت پر اداس نہ ہونا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا قول دہراتے رہے کہ غدن سالق الاحبہ محمد و صحابہ، یعنی کل میں اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ملوں گا۔ مرحوم بہت دل عزیز اور ایک پیاری شخصیت کے مالک تھے۔ مرحوم کی اہلیہ 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی احمدیت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو احمدی نہیں ہیں، اور مرحوم کے درجات بلند فرمائے، مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ دوسرا ذکر ہے مکرم شیخ ناصر احمد صاحب مٹھی تھرپارکر کا، جو ابھی گزشتہ دنوں 93 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مٹھی کے سب سے پہلے احمدی تھے۔ 1969 میں انہوں نے احمدیت قبول کی۔ ایک پرجوش داعی اللہ اور دین کی غیرت رکھنے والے نڈر احمدی تھے۔ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی، مہمان نوازی، خلافت سے والہانہ عشق ان کے نمایاں اوصاف تھے۔ انہیں مٹھی اور اس کے گرد و نواح میں متعدد بیعتیں کروانے کی بھی توفیق ملی۔ مٹھی کی پہلی مسجد انہی کی دی ہوئی جگہ پر بنائی گئی تھی۔ خاندان اور برادری کی طرف سے انہیں شدید مخالفت کا سامنا رہا۔ خاص طور پر بچوں کی شادی کا وقت آیا تو برادری نے اپنے خاندان سے باہر احمدیوں میں رشتہ کرنے سے روکنے کے لیے شدید دباؤ ڈالا۔ آپ کا بائیکاٹ کیا گیا۔ وہ ان کی شادیوں میں شامل بھی نہیں ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے انہوں نے باوجود مخالفت کے تمام بچوں کی شادیاں احمدی گھرانوں میں کیں۔ اپنے بچوں کی تربیت کی طرف خاص توجہ دی، سب کو قرآن کریم پڑھایا، نماز کو پابند کیا۔ اپنی عورتوں کو جو پہلے ہندو جو تھیں اور روایتی ان کا طرز لباس تھا وہ چھڑوا کر انہیں برقع پہنوایا۔ خلیفہ مسیح رابع نے ایک مرتبہ ان کو خراج تحسین دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر ہر سینٹر میں ہم ایک ناصر پیدا کر دیں تو ہم یقیناً کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کے پسماندگان میں 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں شامل ہیں۔ بچے بھی ان کے کچھ خدمت دین کر رہے ہیں، وقف زندگی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے۔ تیسرا جو ذکر ہے وہ ملک سلطان احمد صاحب سابق مولانا وقف جدید کا ہے، جو بھی گزشتہ دنوں 84 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1938 میں پکا نسوانہ ضلع جھنگ میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ پیدائشی احمدی تھے۔ ان کے خاندان میں احمدیت ان کے والد محترم سجادہ صاحب المعروف شہزادہ کے ذریعے سے آئی، جنہوں نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خود قادیان جا کر بیعت کی تھی۔
انہوں نے مڈل تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1960 میں وقف جدید کے تحت خدمت کی درخواست دی، ان کا وقت قبول ہوا۔ پھر خلیفۃ المسیح رابع جب وقف جدید کے انچارج تھے، ان کے زیر تربیت کے رہے اور کچھ عرصہ وہاں سے تربیت حاصل کر کے 1960 میں ان کی معلم کے طور پر تقرری ہوئی، ترپار کر کے علاقے میں بھیجے گئے، بڑا کام کیا انہوں نے۔ پھر پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بھی رہے، 38 سال سے زائد ان کی خدمت کا دور ہے۔ اپنے مفوضہ فرائض کے ساتھ بڑے خوش اسلوبی سے سر انجام دیتے رہے، تبلیغ کا بہت شوق تھا، اور اسی وجہ سے 1968 میں ان پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا۔ سچائی، ملنساری، مہمان نوازی، خوش مزاجی ان کے بنیادی وصف تھے۔ تہجد گزار، نماز با جماعت پر پابند، دعا گو انسان تھے۔ مرتے دم تک نظام خلافت کے ساتھ وفا کا تعلق رکھا اور اپنی اولاد کو بھی اس کی تلقین کرتے رہے۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، ان سے یاد بلند کرے۔ اگلا ذکر ہے مکرم محبوب احمد راجکی صاحب کا، جو سعد اللہ پور ضلع منڈی بہاؤدین کے رہنے والے تھے۔ یہ بھی گزشتہ دنوں میں 86 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم موسی تھے۔ پسماندگان میں 2 بیٹے اور 1 بیٹی شامل ہیں۔ ایک بیٹا ان کا باہر ہے جرمنی میں اور لاہور میں مقیم ہے کچھ۔ مرحوم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ حضرت غلام علی صاحب راجکی کے بیٹے اور حضرت مولوی غلام رسول صاحب راجکی کے بھتیجے تھے، اور حضرت مولوی غوث محمد صاحب کے نواسے تھے۔ ان کے بیٹے مبرور صاحب بیان کرتے ہیں، ان کو 37 سال بطور صدر جماعت سعد اللہ پور خدمت کی توفیق ملی۔ بہت دعا گو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سچے فدائی، خلافت سے بے حد محبت رکھنے والے نڈار اور بہادر خادم سلسلہ تھے۔ 3 مرتبہ ان کو اسیر رائے مولا رہنے کی توفیق ملی۔ 5 وقتہ نماز کے پابند ہونے کے ساتھ ساتھ باقاعدگی سے لمبی تہجد ادا کرنے والے تھے۔ بے شمار موقع پر خدا تعالیٰ نے ان کو دعاؤں کی قبولیت کی فوری شرف بخشا۔ صاحب رویا کشوف بھی تھے۔ اسیری کے دوران بھی ان کو کئی دفعہ خوابیں آتی رہیں کہ فلاں دن رہائی ہوگی یا فلاں وقت یہ واقعہ ہوگا، اور اسی طرح ہوتا بھی رہا۔ دن میں اکثر درود شریف اور دعاؤں میں مصروف رہتے، بلکہ ایک دن ایک شخص نے لکھا کہ ایک دن فجر کی نماز کے لیے آپ آئے تو اس نے ان کو ہاتھ لگایا تو بڑا تیز بخار تھا، لیکن اس کے باوجود مسجد میں آئے باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے۔ اور ایم ٹی اے سے تعلق اور خلافت سے محبت کا یہ حال تھا کہ اونچا سننے لگے تھے، سمجھ نہیں بھی آتی تھی، تب بھی خطبے کے دوران ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر ضرور سننے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد ارد گرد کے گاؤں کے غیر احمدی بہت زیادہ آئے، بلکہ پہلے بھی آتے رہتے تھے، اور بڑا اعتقاد تھا، ان سے دعائیں کرایا کرتے تھے۔ وفات کے بعد تو آئے ہی افسوس کرنے، اور دعائیں کراتے تھے اور کہا کرتے تھے اگر یہ احمدی نہ ہوتے تو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ان کے مرید ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اور ان کی دعاؤں کی قبولیت کی کئی غیر احمدیوں نے بھی واقعات بیان کیے ہیں اور مثالیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند کرے، ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب نماز انشاءاللہ نمازوں کے بعد ان کے نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر